رمضان مبارک میں آپ کے لیے روزانہ پروگرام حی علی الفلاح پروفیسر اویس خالد کے ساتھ دیکھنا مت بھولیں، صرف سٹی 5 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی موجود ہیں، میں ان سب کا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی قادری صاحب، آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ننھے محمد علی قادری صاحب ابھی تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، اس کے بعد آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب۔ آئیے ان کی خوبصورت آواز میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ یہ اویس بھائی، میں نعت پاک کے 2-3 اشعار اور اس کے بعد رمضان المبارک کے حوالے سے ایک خوبصورت کلام پیش کر کے اجازت جاؤں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا۔ اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ ایک التماس ہے جب تک
رہوں میں دنیا میں، ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، اور قدم قدم پہ لگا ہے تجلیوں کا ہجوم، ذرا سنبھل کے قدم کوہ یار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ہے، اس کے چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بخشش کرانے دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان آ گیا، بخشش کرانے دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان آ گیا، وہ دل جو بے آباد ہے غافل بے ضمیر، وہ دل جو بے آباد ہے غافل بے ضمیر، وہ دل جگانے دوستو رمضان آ گیا، وہ دل جگانے دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان آ گیا، رو رو کے اس کے در پر سجدے کرو ادا، رو رو کے اس کے در پر سجدے کرو ادا، رب سے ملان دوستو رمضان آ گیا، رب سے ملان دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان آ گیا، ابر کرم عوج پر رحمت کی بارش، ابر کرم عوج پر رحمت کی بارش، مچلو دیوان دوستو رمضان آ گیا، مچلو دیوان دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان آ گیا،
جس آگ کی خوراک ہے انسو اجر ویس، جس آگ کی خوراک ہے انسو اجر ویس، اس سے بچانے دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان آ گیا، بخشش کرانے دوستو رمضان آ گیا، جنت لے جانے دوستو رمضان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، اب قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم علامہ صاحب سے آج استقبال رمضان کے موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔ آپ کے سامنے لائیو کچن کے ساتھ، فری ہوم ڈیلیوری 030089299696۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے خوبصورت پلے لینڈ۔ علی محمد فیملی ریسٹورینٹ، سیٹھ الطاف اینڈ شہزاد سنز، جی ٹی روڈ، نزد نیو کچہری، بالمقابل کارڈیولوجی، وزیر آباد 031374۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف عالم دین حضرت مولانا علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ یہاں مدرس بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، علماء کا کورس بھی بچوں کو کرا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ اور ترویج میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی کہ آج وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہم اپنے دین میں سیکھ کر اپنی اصلاح کریں۔ ناظرین، آج جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ استقبال رمضان، ہم رمضان المبارک کی فضیلت پر، روزے کی اہمیت پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو علامہ صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے آج یہی ہوگا کہ رمضان المبارک کی فضیلت میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ سب سے تو پہلے ہماری خوش قسمتی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور ظاہری بات اتنا مقدس، اتنا پیارا مہینہ کہ صحابہ کرام جتنے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیا کرتے۔ بس دعا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ اگر یہ کہیں تو بالکل درست ہوگا کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ، اور نزول قرآن کا اتنا پیارا مہینہ کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی اتنی فضیلت کر دی، اتنی شان کر دی کہ فرمایا گیا حدیثوں کے اندر کہ اس مہینے میں جو بندہ نفل ادا کرے اللہ اسے فرض کا ثواب عطا فرما دیتا، اور جو ایک فرض کو ادا کرے اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا۔ اور اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، مواسات کا مہینہ ارشاد فرمایا گیا، اور اتنا پیارا مہینہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان کے گناہوں کا کفارہ، یعنی جو بندہ اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اگلے ماہ رمضان کے اس کے گناہوں کا اللہ کفارہ بنا دیتا۔ یعنی فرمایا کہ جب تک وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، کیونکہ کبیرہ گناہ میں یہ ہے کہ پہلے توبہ کرنی ضروری،
پھر اس کے بعد گناہ کی معافی ملتی۔ اور اس مبارک مہینے کے بارے میں تو نبی علیہ السلام کا اتنا پیارا فرمان، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک ہے کیا، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک ہے کیا، تو میری پوری امت یہ تمنا کرے کاش پورا سال ہی رمضان، سبحان اللہ، یعنی یہ تمنا کرتی رہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں دیکھیں رمضان المبارک کی اتنی فضیلت، اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا، اس لیے فرماتے ہیں موت کی تمنا تو نہیں کرنا جائے، لیکن اگر کوئی یہ دعا کرے کہ مولا ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان المبارک میں موت دینا، تو یہ ایک جائز صورت ہے، کیونکہ بعض علماء نے ارشاد فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں مرتا ہے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے، اللہ رب العزت اسے عذاب بھی نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے یہ مہینہ دیا، ہم اس کی قدر کرتے رہیں، اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زبردست بات آپ نے کی۔ اچھا علامہ صاحب، امت کے لیے اس مہینے میں کیا خصوصیت ہے؟ جی بالکل، بڑا ہی پیارا آپ نے سوال ارشاد فرمایا۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں پہلی امتیں جو تھی اس مہینے کی فضیلت ان کو بھی بڑی ملی، یعنی اس مہینے کے اندر بعض اوقات ہوتا تھا قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، لیکن رمضان المبارک کے اندر وہ قبیلے پھر لڑا نہیں کرتے تھے اس کی عظمت کی خاطر، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں وہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، یعنی اب وہ 5 چیزیں کبھی ہم غور کریں اللہ رب العزت اس امت سے کتنا پیار کرتا ہے اپنے حبیب کے صدقے سے، کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ 5 چیزیں دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور فرمایا اللہ جس کی طرف نظر رحمت فرما دے اللہ کبھی اسے عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، بالکل۔ اور دوسری بات، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو، حالانکہ کسی کے سامنے جائے نا بھوک لگی ہو تو منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ بندہ اس کے سامنے کھڑا ہونا تو بندے کو اچھی نہیں مہک لگتی، ناگوار لگتی ہے۔ تو یہاں حدیثوں میں فرمایا گیا کہ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے نا اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور تیسری بات حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اس امت کی فضیلت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تیسری بات جو اللہ نے اس امت کو دی اللہ نے کسی اور کو نہیں دی، فرمایا وہ یہ کہ دن رات فرشتے میری اس امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا چوتھی بات یہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جنت کو ارشاد فرماتا ہے جنت تم مزین ہو جا، آراستہ ہو جا، تو بن سنور جا، کس لیے کہ میرے جو بندے ہیں میرے حبیب کی جو امت ہے وہ محنت مشقت کرنے کے بعد تیرے اندر آنے لگی، سبحان اللہ، تو اس لیے تو نے ان کو خوشی دینی۔ اور آخری بات نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور یقین کرے جب میں نے یہ پڑھی نا میرے دل کی کیفیت بدل گئی کہ اتنی پیاری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس امت کو اتنی فضیلت ملی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ 5ویں بات جو اللہ نے اس امت کو دی کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے اللہ میری ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ آخری رات جو ہے کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں صحابہ، جس طرح مزدور اپنی مزدوری پوری کرے اسے اجرت دی جاتی ہے، میری جو امت ہے روزے پوری کرتی ہے اللہ اجرت میں ان کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اب لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات جی چاند راج اس کو عام طور پہ کہا جی جاتا ہے۔ بالکل سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو کبھی ہم غور کریں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ہمیں یہ راتیں اتنی پیارے مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے اور ماہ مقدس ہے، بس اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں رمضان شریف کو کیسے گزارا جائے، ہماری روٹین کیا ہونی چاہیے، کون کون سے کام ہیں جو ہمیں اس میں ضرور کرنے چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی بیان کے شروع میں نے یہ کہا یہ نزول قرآن کا مہینہ، تو کبھی غور کریں نزول قرآن کا مہینہ تو ہمیں چاہیے ہم اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، یعنی جو ہمیں میڈیا کے ذریعے جو سن رہے ہیں چینل کے ذریعے جو سن رہے ہیں میں ان تک اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہوں گا، کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں کم از کم 1 مرتبہ قرآن پاک ضرور مکمل کریں۔ دیکھیں قرآن پاک یہ نہیں کہ قرآن پاک کو الماریوں میں رکھ دیا معاذ اللہ گرد اس کے اوپر جم گئی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا، قرآن ہماری ہدایت کے نازل ہوا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری قرآن پڑھنے کی روٹین نہیں بنتی، میں ان کو ایک سادہ سا مشورہ دوں گا، کوشش کریں روزانہ قرآن پاک اٹھائیں اور چوم لیا کریں۔ دیکھیں جس دن آپ چومیں گے نا اگلے دن آپ کا دل کرے گا میں قرآن کھول کے دیکھوں، جب قرآن کھول کے دیکھیں گا دل کرے گا پڑھوں، پھر اگر پڑھنا نہیں آئے گا پھر دل میں آئے گا کہ یار مجھے پڑھنا نہیں آتا میں سیکھ لوں،
اور بعض لوگ قرآن پاک پڑھنے میں شرماتے بہت زیادہ، وہ یہ سمجھتے ہیں آپ بڑے ہو گئے، اب لوگ کہیں گے دیکھو اسے قرآن پاک نہیں آتا، قرآن پاک اگر آج ہی ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمیں قبر کے اندر تو کوئی بھی بندہ نہیں آ کے کہے گا کہ قرآن پاک نہیں. حالانکہ ہمیں چاہیے کسی بھی عمر کے اندر ہوں، ہمیں اگر اللہ نے توفیق دی ہم اپنا قرآن پاک درست فرمائیں. ایک بات قرآن پاک، اور دوسرا یہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تراویح کی نماز کو ادا کریں، روزے کو اچھے طریقے سے ادا کریں. انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے کہ روزے کو اچھے طریقے سے کس طرح ادا کیا جاتا ہے، یعنی روزے کے لوازمات کیا ہیں. صرف یہ نہیں کہ بھوکا رہ لیا تو بندہ کے روزہ ہو گیا، ہمیں کرنا کیا چاہیے روزے کی حالت میں. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جو لوگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، یعنی جن کے پاس کافی لیبر کام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اپنے مزدور کے کام میں کمی کر دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ آئے کہ چلیں یار رمضان المبارک اس نے روزہ رکھا ہوگا تو کام میں تھوڑی کمی کر دیتا ہوں، مشقت میں کمی کر دیتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کمی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا ماشاءاللہ. بالکل. اور اس میں ایک یہ بھی کہ ہمیں چاہیے گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کریں، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کر دیتا، گھر والوں کا جو خرچ ہے وہ بڑھا دیتا. حضور ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں گھر والوں پہ خرچ کرنا ایسے ہے جیسا راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے ہم گناہوں سے بچیں نا. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے، اس میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اس میں یہ جو میں سمجھتا ہوں نا، اگر اس مہینے کی ہم درست قدر کریں اس کا ہمیں یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ مہینہ پورا جب ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، ہم اچھے عمل بھی کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے ہماری عادت بن جائے گی. اور جب عادت بن جائے گی انشاءاللہ پورا سال ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل. اچھا علامہ صاحب ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی طرف نشاندہی کی کہ آپ نے اس میں جھجک نہیں رکھنی کہ عمر کے کس حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں، قرآن نہیں آتا تو سیکھیں. اور اس ضمن میں ایک اور بات دوسرے پہلو سے بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس علماء کرام کے پاس یا جو جانتا ہے اس کے پاس اگر کوئی ایسا شخص آئے کہ جو قرآن کے لیے ہمت کر لے، آپ کو بتایا کہ مجھے نہیں آتا مجھے سکھا دیں، تو میرا خیال ہے اس کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ بہت سراہنا چاہیے، اس کو مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو گلے سے لگائیں، اس کو پیار سے پڑھائیں. یہ نہ ہو کہ وہ بیچارہ اس انسلٹ میں ہی رہ جائے. اصل بات یہ کہ وہ اگلا جو رویہ ہے وہ پریشان کرتا ہے جس وجہ سے لوگ جھجک کا شکار ہوتے ہیں. اس دونوں طرح سے میرا خیال غور کرنا چاہیے. جی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے ہمیں اسے سکھانا چاہیے. بالکل. کیونکہ ظاہری بات کہ ہمارا ایک منصب، ہم جو علماء اکرام ہیں، جو امام ہیں، ان کا منصب ہی ہے کہ انہوں نے سکھانا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے الحمدللہ امام صاحبان علماء اکرام جو ہیں وہ ماشاءاللہ سکھاتے ہیں. میں نے ویسے بھی خود دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس جائیں نا تو ماشاءاللہ بڑی محبت سے نوازتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا ایک مثال دینے لگا ہوں ایک واقعہ کے طور پہ. دعوت اسلامی کا ایک قافلہ نا کسی جگہ پہ گیا تو وہاں پہ انہوں نے غسل کے فرائض بتائے نا. غسل کے 3 فرض ہیں، اگر ان فرضوں کو ادا نہ کیا جائے تو بندے کا غسل نہیں ہوتا. تو 80 سال کے بابا جی تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا. وہ کہنے لگے کہ مجھے اس لیے رو رہا ہوں، 80 سال گزر گئے ابھی تک غسل کے فرض نہیں تھے پتہ. مجھے آج پتہ چلا کہ پاکی کس طرح ہوتی ہے، پاکی کا طریقہ کیا. کہتے ہیں اتنی دیر ہوگی میں بے غسلہ رہا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے دعوت اسلامی کے قافلے بھی ہیں. اسی طرح اور بھی ماشاءاللہ ہمارے علماء اہل سنت عاشقان رسول سمجھانے والے ہیں. ہمیں چاہیے ہم بلا جھجک ان کے پاس جائیں اور جا کر ان سے سیکھیں. انشاءاللہ ہمیں وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ہی سمجھائیں گے انشاءاللہ. جی علامہ صاحب میرا اگلا سوال ہے کہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام جو کثرت سے کرنے کا حکم فرمایا ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اس ماہ مقدس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور نمبر 2 ارشاد فرمایا استغفار کی کثرت کرو، یعنی استغفر اللہ، توبہ استغفار. اور نمبر 3 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کو طلب کرو. سبحان اللہ. اور میں نے بعض روایتوں میں یہ بات پڑھی کہ جب بھی جنت مانگی جائے تو جنت الفردوس مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت سے کہ یہ دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں جہنم سے بچانا، یعنی جہنم سے پناہ مانگا کرو. اللہ رب العزت ہمیں ان 4 باتوں کی اللہ کثرت کرنے کی اللہ اس ماہ مقدس میں توفیق دے. آمین آمین. یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے گمان سے بھی ہے. جی بالکل. ہم جنت کو طلب کرتے جائیں اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور جہنم سے پناہ بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور رحیم ہے. جی بالکل. بہت خوب.
جی علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو رمضان المبارک کے تقدس کے حوالے سے، احترام کے حوالے سے، یا اس میں جو عبادات کرنی ہے اس کے حوالے سے ترغیب کے طور پر کوئی واقعہ اگر آپ سنا دیں تو۔ واقعہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن ایک کتاب ہے درۃ الناصحین، اس کتاب کے اندر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ رمضان المبارک کے احترام کے حوالے سے لکھا کہ محمد نامی ایک شخص تھا، تو پورا سال اس کا غفلت میں ہی گزرتا، نمازوں کے حوالے سے، نیکیوں کے حوالے سے، لیکن جب ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا تو وہ شخص نا بڑی احترام کے ساتھ اس کے لیے تیاری کرتا، روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، جو نمازیں اس نے چھوڑ دی ان پوری نمازوں کی وہ قضا کرتا رمضان المبارک میں۔ جب وہ بندہ دنیا سے انتقال کر گیا تو بعض لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا فرمایا؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی، اللہ رب العزت نے مجھے معافی عطا فرما دی، میری مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کے اندر کون سا تیرا ایسا عمل تھا جو رب نے قبول کیا؟ اس نے کہا ایک عمل ایسا تھا کہ میں رمضان المبارک کا احترام کرتا، اس کے احترام کے بجا لانے کی وجہ سے رب تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے میری کامل بخشش فرما دی۔ لیکن اس میں ایک مدنی پھول یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے رمضان المبارک کا احترام کریں کہ اللہ بخشش کرے گا۔ یہ سبق نہیں ملتا کہ پورا سال ہم غیر رمضان میں ہم عبادت نہ کریں اور رمضان المبارک میں عبادت کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمیں چاہیے اس مہینے کی ہم ایسی قدر کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں پورا سال پوری زندگی اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ اسی طرح ایک واقعہ تھا، اس کا آخری جملہ بتاتا ہوں۔ اس بندے کی غیر مسلم تھا، لیکن ہوا کیا، اس نے رمضان المبارک کا احترام کیا تھا۔ رمضان المبارک کا احترام کیا، اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمہ حق کو جاری کر دیا۔ جب اللہ غیر مسلم کو اسلام کی دولت دے سکتا ہے رمضان المبارک کا احترام کرنے کی وجہ سے، اگر حضور کا کوئی سچا امتی حضور علیہ الصلوۃ کے فرمان پر رمضان المبارک کا احترام کرے، جب اللہ کافر کو ایسی برکتیں دے سکتا ہے کہ مسلمان کر دے، اللہ مسلمانوں کی بخشش فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ گلی بازاروں میں ہم گھومتے رہیں، کوئی گٹکا کھا رہا، کوئی پان کھا رہا، سرعام سگریٹ پیے جا رہے، روزے کو توڑا جا رہا، گالیاں دی جا رہی، بے حیائی کے نماز تراویح ہو رہی، تراویح نہ پڑھی جا رہی۔ بخدا غیر مسلم تو ہیں کہ جو اسلام کے دشمن بنے ہیں، ہمیں مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس کا ایسا احترام کریں تاکہ غیر مسلم بھی جو ہیں وہ مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، بڑے خوبصورت انداز میں وہ ترغیب دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا صحیح احترام کر کے تمام فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور 0333877071 پر 03026162 آپ فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوالات آپ کے نام کے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی موت کو یاد رکھنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔